بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَقَالَ تَعَالَى وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ نوجوان نسل خاص طور سے پڑھنے لکھنے والے، ورنہ عمومی مضمون ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگلے کچھ وقتوں کے لیے یہ چرچا کا وشے، موضوع بحث، پوائنٹ آف ڈسکشن بنے گا۔ پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعویٰ یا خبر یہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے۔ پارہ نمبر 22 سورہ فاطر میں فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے ڈرانے والا یعنی نبی نہ بھیجا ہو۔ اب آپ کا سوبھاوک سا سوال، کیا ہندوستان میں بھی کوئی نبی آیا؟ یہ سوال آپ کا کہ ہندوستان میں کوئی نبی آیا ہے؟ ہندوستان سے ہی تو آغاز ہے اسلام کا، یہ بہت اہم ہے، اسے نوٹ کر لیجیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا حبوط کہاں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اہبطوا، تم دونوں اتر جاؤ، یعنی 3 لوگ تھے کل، ایک شیطان تھا اور 2 یہ لوگ۔ شیطان کو پہلے اتار دیا مقام ایلا میں، اور باقی ان لوگوں کو اتارا۔ کہاں اترے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہاں اتارا ہے، دھرتی کے کس حصے پر اتارا ہے، دیٹس میٹر، دیٹس کوسچن۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں 8 مفسرین کے قول ابھی جو میں نے سرسری طور پہ دیکھے ہیں، 6 مفسرین ہیں، 8 قول ہیں، ان میں سے 6 میں سے 4 قول یہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت کے ہندوستان میں اتارے ہیں۔ کون سی جگہ ہے؟ مشہور زمانہ ہے، آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا، ہم اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں 70-80 کلو کا، 120 فٹ لمبائی، 60 ذراع، یہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، 60 ذراع لمبائی، تو ظاہر سی بات ہے ذرا بھی کمزور زمین ہوگی نشان بن جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان مشہور ہے، سری لنکا کے ایک پہاڑ پر وہ نشان مشہور ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک پل ہے جس کو عیسائی لوگ ایڈم برج کہتے ہیں، پرستش ہوتی ہے اس کی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، پھر وہ یہاں سے سفر کر کے مکہ گئے، پھر مکے سے شام گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نزل آدم علیہ السلام بالہند، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں اترے؟ اس وقت یہ بھارت تھا، آپ سری لنکا نہ کہیں، اس وقت سراندیپ کہلاتا، سیلون کیا کہتا ہے، سیلون سراندیپ کہلاتا۔ اس وقت تاریخ کے تمام حصوں میں یہی الفاظ ہیں، جبل سراندیپ پر اتارا، یعنی سراندیپ کے ایک پہاڑ پر اتارا ہے، وہاں نشان موجود ہے۔ تو سب سے پہلا شخص کہاں آیا ہے؟ اب اگلا دعویٰ میرا ہے کہ ہندوستان کا ہی نہیں، اس دھرتی کا سب سے پہلا دھرم اسلام ہے، اس سرزمین کا سب سے پہلا مذہب کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ یہ کہہ کر کے آپ کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش ہے، آپ کو کمپلیکس میں ڈالنے کی کوشش ہے، احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش ہے کہ اسلام یہاں 1400 سال پہلے آیا ہے، یہاں اس سے پہلے سناتن دھرم یا اس سے پہلے دوسرے دھرم موجود تھے۔ یہ کہہ کر کے آپ کو بلا وجہ دباؤ میں مبتلا کرنے کی کوشش ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر کہیے کہ بھارت کی دھرتی اسلام کی پہلی دھرتی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ہندوستان میں آئے ہیں تو پھر اب یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، کان کھول لیجیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو مذہب بنایا ہے، مذہب ایک ہے، اسلام، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہو، چاہے حضرت نوح علیہ السلام کا ہو، حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہو۔ پھر آپ کہیں گے کہ طریقے تو ان کے الگ الگ تھے، وہ سب شریعتیں ہیں، وہ شرائع ہیں، وہ شریعتیں ہیں، مذہب صرف اسلام۔ دلیل قرآن کریم میں دلیل بکھری پڑی۔ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ پارہ نمبر 11 سورہ یونس میں کل تلاوت کیا، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بنوں۔ حضرت حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ کل ہی اس کو بھی تلاوت کیا، سورہ یونس کی یہ آیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو تو اللہ پر توکل کرو، یعنی لفظ مسلمین دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو انبیاء میں جنکشن پوائنٹ، کیا فرماتے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دی۔ اپنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہیں جب کعبے کو تعمیر کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب حواریوں سے کہا من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ حواریوں نے کہا کہ آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی اسلام ہے اور ان کی امت کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ٹوک الفاظ میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام۔ رضیت باللہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے جب اسلام کو کمپلیٹ کیا ہے جبل رحمت پر، اللہ تعالیٰ کا جو آخری آیت اتری ہے قانون کی حیثیت سے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور میں اسلام کو قانون کی طرح مان کر کے اس سے مطمئن ہوں، اور میں نے اس کو قیامت تک کے لیے سیل پروف کر دیا۔ تو یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ بس ہوا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ احکامات دیے، حضرت شیس علیہ السلام کو، حضرت ادریس علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو۔ ان میں جو چیزیں بہت اچھی تھی، بہت اچھی تھی، یعنی تھوڑا کام اور بڑا اجر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میں عبدیت، طاعت اور انقیاد زیادہ نظر آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے آرٹیکلز کو، ان سارے جزیات کو اکٹھا کر دیا، اسی کو شریعت بنا دیا۔ کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خلاصہ دیکھنا ہو پارہ نمبر 25 سورہ شورى کی آیت، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ ہم نے جو نوح کو خاص وصیتیں کی تھی وہ بھی تمہاری شریعت میں شامل کر دی، حضرت عیسیٰ کو جو وصیت کی تھی وہ بھی شامل کر دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو وصیت کی تھی وہ بھی شامل کر دی، اور تمہاری طرف جو وحی بھیجی وہ بھی شامل کر دی۔ یہ پورا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک آئین ہے، ایک کوڈ آف کنڈکٹر ہے۔ یہ لیجئے، یہ قیامت تک یہی قانون رہے گا۔ تو دو باتیں آپ نے سمجھ لی کہ ہندوستان کی دھرتی پر نبی آئے، بلکہ پہلا نبی ابو البشر، ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور بھارت اسلام کی سب سے پہلی سرزمین ہے، اور بھارت کا سب سے پہلا مذہب اسلام ہے۔ کوئی اسے 1400 سال پہلے امپورٹ کیا ہوا مذہب نہ کہے، اور یہ کہہ کر کے بلا وجہ ہم کو دباؤ میں لانے کی کوشش نہ کرے۔ ہم اتہاس بھی جانتے ہیں، ہم ہسٹری جانتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور ان کے شرائع سے واقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم کو پختہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔